حارث بن عمر ایک کافر جنگ بدر والے دن حضرت خبیب دے ہتھوں قتل ہویا سی۔ حارث بن عامر کافر حضرت خبیب دے ہتھوں جنگ بدر وچ قتل ہویا سی، لہذا حارث دے بیٹیاں نے اپنے باپ دا بدلہ لین واسطے حضرت خبیب نو خرید لیا، تے حضرت زید بن وسنا جنگ بدر وچ انہاں نے قتل کیتا سی امیہ بن خلف نو۔ امیہ بن خلف وہ ہے جو حضرت بلال حبشی دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکے وچ آقا ہویا کردا سی، حضرت بلال حبشی غلام سن امیہ بن خلف دے۔ تو امیہ بن خلف جڑا ہے اس نو حضرت زید بن وسنا نے واصل جہنم فرمایا سی بدر دی لڑائی وچ۔ تے امیہ بن خلف دا پتر صفوان بن امیہ او بدلہ لینا چاہندا سی حضرت زید بن وسنا کولوں، اپنے باپ دے قتل دا بدلہ لینا چاہندا سی، لہذا حضرت زید بن وسنا نو صفوان بن امیہ بن خلف نے خرید لیا۔ گل سمجھ آ رہی؟ حارث بن عامر دے پتر نے، ان دے پتراں نے حضرت حارث نو خرید لیا، حضرت حارث دے پتراں نے خبیب بن عدی نو خرید لیا، تے امیہ بن خلف دے پتر صفوان نے حضرت زید بن وسنا نو خریدیا۔ تے مقصد کی سی تاکہ اپنے جو انہاں دے باپ قتل ہوئے سن انہاں دا بدلہ انہاں کولوں لیا جائے۔ دونوں صحابہ نو کفار نے علیحدہ علیحدہ مکاناں وچ قید کر دیتا، دونوں نماز روزہ تلاوت قرآن دے نال تعلق رکھتے سن، اپنے واسطے کھانا پینا کدے بھی انہوں نے طلب نہیں فرمایا سی، کفار کو کدے کوئی کھانا پینا نہیں منگیا۔ نماز و روزہ تھا ان کا شعار قید تنہائی، کسی نے کھانے پینے کی طلب ان میں نہیں پائی۔ اچھا، ان کفار نے ان صحابہ نو دوبارہ غیر مسلم کرنا چاہیا، بہکایا بڑا، لیکن یہ انہوں دے بہکاوے چ کی آنے سن جنہوں نے نبی پاک دی صحبت پائی ہوئے۔ قریشی کافروں نے لاکھ چاہا ان کو بہکانا، مگر ممکن نہ دیکھا ان کا دین حق سے پھر جانا۔ جدو صحابہ دی ثابت قدمی ویکھی انہاں کافراں نے تو پھر انہوں نے علاقے وچ منادی کروا دیتی، دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن انہاں صحابہ نو سولی دیتی جائے گی، شہید کیتا جائے گا۔ جناب زید کے پاس ایک عورت یہ خبر لائی کہ تم کل قتل ہو جاؤ گے، کیوں کیسی سزا پائی؟ کہا تو قتل جس کو کہہ رہی ہے یہ شہادت ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے یہ ایک ایسی سعادت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے سزائے موت دے قیدی، کل تو قتل ہو جانا ہے، اگر کوئی کھان پین دی خواہش ہے تو دس۔ حضرت زید بن وسنا نے فرمایا ایک خواہش ہے، خدا دے حضور حاضر ہون دا وقت قریب آ گیا ہے تے میں اپنیاں بغلاں صاف کرنیاں نے اور غسل بھی کرنا ہے، اگر ہو سکے تو اس دا کوئی انتظام کر دے۔ اس عورت نے اپنے چھوٹے بیٹے دے ہاتھ اس طرح بھیجیا،
وہ کافرہ عورت نے جڑا چھوٹا بیٹا سی اندے ہاتھ استرا بھیجیا، بھیج تے بیٹھی استرا دے کے تے نال ہی پریشان ہو گئی کہ دشمن دے کول میں ہتھیار بھیج دیتا ہے اپنے بیٹے دے ہاتھ، تے ہن پریشان ہو کے ماں دی ممتا دوڑی اس کمرے وال جتھے حضرت زید بن وسنا نو رکھیا گیا سی۔ پابند سلاسل سن، آپ اتنے گرفتار کمرے وچ بھی سن تے انجے بھی بیڑیاں لائیاں گئیاں سن۔ جدو عورت گئی تو اس نے جا کے پریشان ہو کے گئی سی، لیکن جا کے دیکھیا تے منظر ہی عجیب سی۔ حضرت زید بن وسنا نے وہ چھوٹے جے بچے نو اس طرح اندر کو پکڑ کے تے ایک سائیڈ تے رکھ لیا تے انہوں اپنی جھولی وچ اپنی گوڈیاں تے بھائی بیٹھے سن تے نال اندا سر متھا چوم دے پے سن۔ یہ خطرہ مامتا پر اس طرح کچھ ہو گیا تارے کہ گھر کے کام دندے چھوڑ کر دوڑی وہ بیچاری، نظر آیا اسے لیکن یہاں ایک اور ہی منظر کہ قیدی نے بٹھا رکھا تھا اس بچے کو زانوں پر، وہ بچہ توتلی باتیں کیے جاتا تھا الفت سے، اسے چمکارتا جاتا تھا قیدی دست شفقت سے۔ عورت شرمندہ ہو گئی، اس نے آ کے اپنی وجہ بھی دسی کہ میرے دل دے وچ اے وسوسہ آیا ہے کہ میں اس طرح ہتھیار دے کے بھیجیا ہے کتے میرے پتر نو دشمن جن نے کل مر جانا ہے، قتل ہو جانا ہے، تے کتے وہ بدلہ نہ لے لوے تے میرے پتر نو کتے مار نہ دے۔ اس نے صاف دس دیتا، انہوں نے کہا قیدی میں تے اے تو تے پیار پیا کرنا ہے تے میرے دل وچ تے اے خیال آیا سی تے تاں میں دوڑ کے آئی۔ تو آپ نے پھر کی جواب دیتا؟ کہا زید بن وسنا نے معاذ اللہ اے مائی، تیرے دل میں میری جانب سے ایسی بات کیوں آئی، میں اس کی جان لوں کیا شیر چیتا بھیڑیا ہوں میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، محب مصطفیٰ ہوں میں مسلمان۔ اور اندر میں ساڑھے واسطے سبق ہے، ہوں تو میاں ایسا زمانہ آ گیا نکی نکی گل تے اشتعال چاہ کے بندے مار دیں، قتل کر دیں، تو بچوں گل کچھ بھی نہیں ہوندی۔ مسلمان اور خونخاری کرے یہ ہو نہیں سکتا، خدا کا بندہ غداری کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نشیراں تے ختم کر رہا، پریشان نہیں ہونا، مجھے پتہ ٹائم ہو گیا کیونکہ شہادتاں دونوں صحابہ دیاں اگلے جمعے بیان کرنے، بس اے منظر کشی کر رہے ہیں۔ وہ عورت آئی دوڑ کے آئی ہے، یہ بس گل سن لو۔ وہ دل سے پوچھتی تھی کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے بشر سے شر نکل جائے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیا معنی پہنایا ابو الاثر حفیظ جالندری نے۔ بشر ویسے کہندے نا انسان نو، انہاں دا معنی کی لیا ہے بشر، بشر شرارت والا، شر والا، برائی والا، بشر۔
تو عورت کہندی ہے کہ انہیں دل نال اپنے دلوں یہ گل پوچھی، کہنے لگی کیا کوئی ایسا دین بھی ہوندا ہے کہ جڑا دین بشر دے وچوں شر نوں ہی کڈ دے؟ آوے بشر دین اسلام قبول کرے تے پھر اون دے وچ شر نہ رہے۔ وہ دل سے پوچھتی تھی کوئی دین ایسا بھی ہوتا ہے بشر سے شر نکل جائے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے مسلمان ہو کے ہو جاتا ہے کیوں انسان رحیم ایسا، کہاں سے اس میں آ جاتا ہے انداز حلیم ایسا، وہ اب سمجھی کہ پرتو ہے یہ سب خلق محمد کا، وہ اب سمجھی کہ صحابہ حضور دے شاگرد نے نا، حضور نے تو اپنے دشمنوں نو معاف کیتا، جنہوں نے پتھر مارے انہاں واسطے دعاواں کیتیاں۔ میرے والد صاحب کہندے نے کہ وہ پڑھ دے سن شعر کہ جنگ احد دے وچ جدوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک شہید کیتے پتھر مار کے نا، تے 4 دندان مبارک آپ دے شہید ہو گئے، تے جس ویلے او ہوئی پتھر مارن والا ظالم حضور دے سامنے گزریا نا، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دیتی، فرمایا او یارا گل تو سن، جن نے ہنے پتھر ماریا، ہنے پتھر مار کے زخمی، تو والد صاحب شعر پڑھ دے ہوں سن، تمہیں شعر سناواں حضور دی کریمی اور خلق حضور دا کی ہے۔ پتھر مارن والے یارا جے میرے ولیامی، قسم خدا دی سینے لاواں تے سدھا جنت جاویں، کہ تو اپنا کام کر لیا نا، مینوں زخمی کر لیا، نقصان پہنچا لیا، پر ہون بھی اگر تو میرے وال آ جاویں، میرے وال آ جان تو مراد ہے کہ کلمہ پڑھ کے اجے بھی مسلمان ہو جاویں نا، تے قسم خدا دی اپنے سینے دے نال لا کے تے تینوں جنت میں لے جاواں گا۔ یہ اسی خلق محمدی اور صحابہ اسے خلق محمدی دا تو پرتو نے۔ وہ اب سمجھی کہ پرتو ہے یہ سب خلق محمد کا، چراغ ان کے دلوں میں ہے اسی نور مجرد کا۔ شہادت دونوں صحابہ دی انشاءاللہ میرے ذمہ ادھار اگلے جمعے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔